تنہائی کے لمحوں میں، خلوت کے اوقات میں بعض اوقات انسان خود ہی اپنے سامنے آئینہ گاڑ کر خود سے سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہم کلامی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم کلامی کے یہ جو لمحات ہیں، یہ ہماری عام گفتگوؤں سے زیادہ ہماری گہری توجہ اور بھرپور انہماک کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری گفتگو ہے، یہ ہم کلامی عام گفتگو سے بالکل ہٹ کے ہے۔ ہم کلامی میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے یا اپنی بات کا خود حظ اٹھاتے ہوئے، اپنے گیتوں کا رس خود اپنے کانوں میں ٹپکاتے ہوئے، آپ کم از کم خود سے سچے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی انداز میں خود سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہے، عام طور پر دوسری روزمرہ کی گفتگو میں یہ بات بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ روزمرہ کی گفتگو میں عمومی طور پہ ہم گفتگو کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، موقع محل کو دیکھتے ہیں، اپنی اور سامنے والی ہستی کی ترجیحات کو دیکھتے ہیں۔ سوسائٹی میں جیسے پیش آنے کی وہ کوشش کرتا ہے، کم از کم خود کلامی کے ان لمحات میں وہ ایسی کسی اداکاری سے، ایسے کسی ایڈاپٹڈ کریکٹر سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ خود کلامی کے ان لمحات میں وہ جیسا ہے خود کو ویسے ہی سامنے رکھ کر خود سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خود کلامی کی یہی خوبصورتی ہے کہ گو کہ یہ آپ کے میرے زہر کے معمولات کے متعلق ہوگی، ہماری جو ہم نے دنیایں بسائی ہوئی ہیں انہی سے متعلق جو ہمارا کردار ہوگا اس کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے، کیونکہ جس انداز کی ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن اسی قسم کی معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ خود کلامی بھی بنیادی طور پہ ہمارے ذہن یعنی شعور ہی میں، کانشیس ہی میں یہ جاری ہوتی ہے۔ یہیں پہ یہ خود کلامی کا آپ یوں سمجھیں کہ سٹیج جو ہے، یہ آپ کے کانشیس میں، شعور میں، یعنی آپ کے ذہن کی سب سے اوپر والی سطح پہ اس کا سٹیج سجا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات سے ہم کلام ہوں، یا میں اپنے آپ سے ہم کلام ہوں، مجھے سننے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو مجھے تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کسی بھی دروغ گوئی کی، مصلحت کی، یا سو کارڈ تہذیب و ثقافت کے آداب کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سامع بھی خود ہوتا ہے اور مقرر بھی خود ہی ہوتا ہے، اپنی بات کو خود ہی سننے والا ہوتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے گزارش یہ آپ لوگوں سے بھی ہے اور خود سے بھی ہے
کہ یہ جو ہم کلامی ہے یہ ذہن کے اوپر والی سطح پہ ہوتی ہے، چونکہ انسان اپنے جو اس کے معاملات ہوتے ہیں اچھے یا برے، پرامن یا پریشان حال، انہی پہ وہ اس کے ذہن سے بات اٹھتی ہے اور اسی کا ہی وہ جواب خود کو دیتا ہے۔ تو یہ ایک جو خود کلامی ہے اسے زینے کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خود کلامی ایک خوبصورت مظہر ہے، ایک فطرت کا خوبصورت اظہار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا فوکس صرف ہوتا انسان کے ظاہر پہ ہے، فزیکل ورلڈ پہ ہے۔ من کی دنیا میں شاذ و نادر، ونس ان اے بلو مون، یعنی آپ کی روح آپ سے ہم کلام ہو اور آپ اپنی روح کا نغمہ خود سن رہے ہوں، کیونکہ روح کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو صرف باتوں کی حد تک، مسٹیکل باتوں کی حد تک، اسپرچول باتوں کی حد تک، یا لیکچرز کی حد تک، یا موٹیویشنل سپیچز کی حد تک ہوتا ہے۔ یعنی ہم بارہا سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ روح ایک سولفل لائف گزارنی چاہیے، اپنی روح سے آشنا ہونا چاہیے، اپنی اندر والی بینگ کو، اپنی اندر والی ہستی کو پہچاننا چاہیے۔ تو ہمارا یہ سفر باتوں کی حد تک ہی رہتا ہے، یہ بڑی خوش کن دل پذیر باتیں ہیں۔ ہم انہی باتوں کو سن کر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سولفلنس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یا آہستہ آہستہ اب ہم اپنی سول کی طرف، انر بینگ کی طرف ہم نے پینیٹریشن کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف گفتگویں ہیں، اور گفتگو عمومی طور پہ ہاں کبھی کبھار ترغیب کا کام تو ضرور کر جاتی ہے، ورنہ یہ کوئی سچ کو پانے کا کوئی حتمی ذریعہ نہیں ہے۔ اب ہم کلامی جیسا خوبصورت جو ایک ہمارے پاس ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک رکھا ہوا میکنزم ہے، اس سے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم فزیکل ورلڈ کی دی ہوئی جو زندگی ہے اسی پہ ہم اسے فوکس کر کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب فزیکل ورلڈ میں انسان ایک ایسی، اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے پاس خود کے لیے بھی وقت نہیں ہے، وہ اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا۔ معمول کی ایک میکینیکل لائف ہے، اسی میں اس کے شب و روز بسر ہوتے ہیں، صبح اٹھنا، دوپہر کے معمولات، شام کے معمولات، اور پھر رات کے، اور شب بسری کے بعد صبح دوبارہ پھر سے وہی۔ یعنی یہ ایک آپ یوں سمجھے کہ کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پہ ایک پٹی یا ایک چمڑے کے گلاسز چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک کنویں کے ارد گرد انسان سفر کر رہا ہے، گول دائرے کے سفر کرتے وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب خود گول دائرے کی دنیا میں مراجت کر جاتا ہے، یعنی اس دنیا کو ہی وہ اس دیار کو چھوڑ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ متواتر سفر کیے جا رہا ہے، سفر تو وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سفر، یہ میرے خیال میں اردو والے سفر کی بجائے انگلش والا سفر ہے، چونکہ ایک ہی جگہ پہ گھومتے رہنا اور یہ نتیجہ نکلنا کہ میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آگے کی طرف تو انسان بڑھ نہیں رہا ہوتا، ایک ہی جگہ پہ وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ آگے کی طرف ویسے بڑھنا بھی نہیں ہوتا، گھومنا رہنا ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اس گھومنے اور رہنے میں ایک آگہی ہو، یعنی آپ اپنے اس گھومنے کو، اس رہنے کو آپ جان رہے ہوں، آپ اندر والی آنکھ سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس ایسے نایاب لمحات بہت کم آتے ہیں، یا ایسے لوگ بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں جو اپنے اندر والی ہستی کو جان کر اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہم جو ٹائم نکالتے ہیں، اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے، میرے اپنے ذہن میں یہ بارہا سوال اٹھتا ہے کہ میں ٹائم تو نکالتا ہوں اپنے پلیئر کے لیے، اپنے سولیس آسائش کے لیے، سکھ کے لیے میں وقت نکالتا ہوں، دوست احباب باقی لوگ بھی وقت نکالتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم ویکینڈ تو ہم نے خالی رکھا ہوتا ہے۔ 6 دن کی پوری جو مسافت ہے، ایک جہد مسلسل ہے، اس سے ہمیں ایک پاز مل جاتا ہے۔ ویکینڈ پہ ہم ریلیکس ہوتے ہیں، ہم دوست احباب کے ساتھ گیدرنگ، فیملیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ مقصد یہ ہے کہ کسی سیر پہ چلے جانا، اس انداز سے ہم اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی روز ڈیلی لائف میں بھی کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ دوستوں کے پاس چلے جانا، چائے پہ
مدعو کر لینا یا کسی کے پاس چلے جانا، اور ان سارے جو یہ جتنا ٹائم بھی ہم نکالتے ہیں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے وقت اپنے لیے وقف کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ وقت ہم نے اپنے لیے وقف نہیں کیا ہوتا۔ یہ تو ایسے ہے کہ ہم صرف پچھلا جو برڈن ہے اسے اٹھانے، اسے ایک طرف کرنے کے لیے، یعنی ایک جو ہم نے مسائل کی اور جو ذمہ داریوں کی گٹھلی سر پہ رکھی ہوئی ہے، 7 میں سے 6 دن ہم اپنے سر پہ اسے اٹھائے رکھتے ہیں اور 6 دن ہم اسے اتار کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، 7واں دن ہم ریلیکس ہوتے ہیں اور پھر سے نئے ہفتے پھر سے اسی گٹھلی کو دوبارہ سے ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو ہماری تفریح ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا وقت نکالا ہوا ہے، جس وقت کا میں نے اظہار کیا، یعنی دوستوں کے پاس جانا یا باقی ویکینڈ کی جو پروگرامز ہیں یا گیٹ ٹوگیدر ہے یا کھانا پینا ہے یا بحث مباحث ہے یا کوئی دانشورانہ گفتگو ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے وقت نکالا ہے۔ یہ واقعی وقت پورے ورلڈ میں، آل اوور دا ورلڈ یہ وقت ایسے نکالتے ہیں۔ ویسٹ میں 2-2 3-3 دن مقصد یہ ہے کہ اس طرح ٹائم اپنے ساتھ گزارا جاتا ہے، 4 دن کام کیا، 3 دن آرام کیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے آپ ٹائم نکال رہے ہیں، ریلیکسیشن کے لیے، سکھ کے لیے، چین کے لیے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ انسان دوہری زندگی جی رہا ہوتا ہے، ایک وہ زندگی جو اسے سوسائٹی نے دی، وہ اس کی شخصیت جس کا تشخص سوسائٹی نے ابھارا، یعنی سوسائٹی نے بچپن سے لے کے اس کی جوانی تک اور میچورٹی تک جو ایک تشخص اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے سوسائٹی کی طرف سے، یعنی سوسائٹی اسے ایک شخصیت کا ماسک اس کے چہرے پہ چڑھا دیتی ہے۔ یہ جو پرسنالٹی ہے، پرسونا سے یہ ڈیرائیوڈ ہوا ہے، اور پرسونا سے مراد ایک ماسک ہے۔ یعنی پرانے زمانے کے جو ڈراماز ہوتے تھے ان میں، رومن پلیز جو دکھائے جاتے تھے، ان میں ایک اداکار نے جب کوئی کردار ادا کرنا تو اس نے اسی کردار کی مناسبت سے ماسک چہرے پہ چڑھا لینا، اس کی وہ پرفارمنس کے بعد جب دوسرے کردار کو ادا کرنے کی باری آنی تو وہ اسی کی مناسبت سے دوسرا اس نے ماسک چڑھا کے ویسا ہی ایک کردار ادا کرنا۔ تو یہ ایک جو ماسک ہے ہمارے چہرے کے اوپر، جو ہماری شخصیت کی پہچان کا جو ماسک ہے، یہ سوسائٹی کا دیا ہوا ہے، اور ہم اسے ایڈریس کرنے کے لیے، یعنی اسے جو ماسک سے بنی ہوئی ہماری شخصیت ہے، اسی کے اطمینان کے لیے، اس کے سکھ چین کے لیے، اس کی آسودگی کے لیے، اس کے تعلق داری کے لیے اور اس کے بہتر امیج کے لیے جو وقت نکالتے ہیں، وہ اسی کے لیے نکالتے ہیں جو کہ مصنوعی ہے، یعنی وہ سوسائٹی کا خود ساختہ ہے، سوسائٹی کا گھڑا ہوا ماسک ہے۔ اسی ماسک، یعنی اس ماسک والی شخصیت کو مطمئن کرنے کے لیے اگر ہم ٹائم نکالتے بھی ہیں تو صرف اسی ماسک والی شخصیت کو مطمئن کرنے کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، اور ادروائز ہم اپنی فردیت سے بالکل عدم آگاہ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخصیت ہے جو سوسائٹی نے دی، اس کے برعکس ایک فردیت ہے جو آپ کو فطرت نے دی ہے۔ فردیت کا یعنی آپ بیک وقت اصل میں تو آپ ایک فرد ہیں، یعنی پیدائشی طور پہ آپ ایک فرد ہیں، نہ کہ آپ ایک شخص ہیں۔ شخص تو یعنی سوسائٹی میں سے جس جاندار کو بھی حقوق مل جائیں وہ شخصیت کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس میں انسان اور غیر انسان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ پرسن سے مراد ہی یہی ہے کہ جس کے پاس جسے قانونی طور پہ رائٹس حاصل ہوں وہ شخص ہے۔ تو ایک فرد ہے، فرد کی جو آبیاری ہے وہ فطرت، یعنی فطری طور پہ آپ ایک فرد پیدا ہوتے ہیں۔ جب بچہ ایک معصومیت کے ٹائم میں ہوتا ہے تو وہ فرد ہوتا ہے، یعنی ایک پرسنالٹی اس کے اندر ہے، اس کی انر ہے، جو اس کی پیور بینگ ہے، وہ فردیت ہے، جو تمام تر علوم کا سرچشمہ ہے، وہ اس کی فردیت ہے۔ اب ہم اس فردیت کو دیکھے بنا، یعنی اس سے تو ہمیں کبھی زندگی میں واقف ہونے کا، انٹیمیٹ ہونے کا، دوستی کا یا جانکاری کا اسے تو موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ ہمارے اندر کس طرح کی روح اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ ہم اپنی روح کو، اپنی اصل کو، اپنے جوہر کو، اپنی فردیت کو پہچانے بنا ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور یہ زندگی نہ صرف ہم فردیت سے عدم آگاہ ہو کے گزارتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے ہم شخصیت کو اہمیت دے کر شخصیت کے پیچھے ہی، شخصیت
ہماری جو شخصیت سوسائٹی نے بنا دی ہوتی ہے، اس کی جو ہماری جو ترجیحات اور تقاضے، جو ہماری خواہشات اور امنگیں اور توقعات ہوتی ہے، ان کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم انتہائی ڈیووشن سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی ہم ایک ایسی ڈیووشن کہ یعنی جس کا کوئی شخصیت کی ایسی ڈیووشن کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، یعنی ایسی شخصیت جس کا کوئی نام و نشان نہیں، جو کہ خود ساختہ ہے، جو اس کا صرف ماسک ہم نے، ایک نقاب ہم نے چڑھا رکھا ہے۔ تو اسی بنیاد پر ہماری جو بھی تفریح ہے وہ ہماری تفریح مصنوعی ہے۔ جیسے ہمارا ماسک مصنوعی ہے، ویسے ہماری تفریح مصنوعی ہے، کیونکہ ہم نے جو تفریح یا جو ریلیکس یا جو ایزی خود کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسی ماسک والی شخصیت کو کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو جس چیز کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی اسے ہی ملتا ہے۔ تو یہ ہماری جتنی بھی یہ جو ہمارا اپنے لیے وقت کا نکالنا ہے، تو وہ ہمارے لیے وقت کا نکالنا نہیں ہے، ہماری اسی شخصیت کے لیے وقت کا نکالنا ہے، یعنی اسی ماسک والی اس خود ساختہ یا سوسائٹی کی گھڑی ہوئی شخصیت کے لیے وقت کا نکالنا ہے۔ تو اگر یہ جو سوسائٹی نے ہمارے چہرے پہ ماسک چڑھا ہے، اس سے ہٹ کے ہم اپنے اندر یعنی اپنی ذات کو اپنے سوسائٹی کے دیے ہوئے کردار سے ہٹ کے نیوٹرل ہو کے خود کو جاننے کی کوشش کریں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کسی بلیسڈ گھڑی میں، کسی کریم گھڑی میں ہم خود سے آگاہ ہو پائیں۔ جب ہم خود سے آگاہ ہوں گے، یعنی اپنے اندر والی فردیت سے آگاہ ہوں گے، تو پھر ہم اندر والی فردیت، اندر والی جو انر سیلف میں جو ہمارے بینگ ہے، پیور بینگ، اس کی جو ایک فطری حسن ہے، جو اس کے اندر ایک گولڈن ریشو ہے۔ گولڈن ریشو سے مراد یہ ہے کہ جو فطرت کی طرف سے تناسب رکھا گیا ہے، یعنی جو اعتدال یا جو جسے احسن تقویم کا نام دیا گیا قرآن مجید میں کہ احسن تقویم پہ وہ کیا، وہ احسن تقویم جو ہے وہ گولڈن ریشو ہے۔ وہ جب تک ہم اس گولڈن ریشو سے ہم آگاہ نہیں ہوتے، یعنی اس خوبصورتی سے آگاہ نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم خوبصورتی کے معنی و مفہوم کو زندگی بھر جان ہی نہیں پاتے، اور خوبصورتی کے معنی و مفہوم کو جانے بنا ہم ساری زندگی خوبصورتی کے حصول کے لیے مصروف کار رہتے ہیں۔ تو یہ جو گولڈن ریشو ہے، جب اس کی جھلک آپ کو اپنے من میں نظر آتی ہے، تو پھر فطرت کی ہر رانائی میں ایک گولڈن ریشو ہے۔ آپ کے اندر جب آپ اگر اندر سے حسین ہیں تو آپ کو باہر بھی حسن نظر آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے اندر وہ گولڈن ریشو کی ایک جھلک کو پا لیا، تو پھر آپ کو کائنات اپنے آؤٹر ورلڈ میں، فزیکل ورلڈ میں اور مظاہر فطرت میں بھی وہی قدرت کا گولڈن ریشو نظر آئے گا۔ لیکن چونکہ ہم اس انداز سے چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہی نہیں ہوتے، نہ ہماری یہ روش ہوتی ہے، ہم اسی اینک سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جو گلاسز ہماری آنکھوں پر سوسائٹی نے چڑھا دیے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس جدید ترین دور میں، جسے انسانی ترقی کی معراج کا دور کہا جا رہا ہے، ایسا دور کہ جس میں پورا ورلڈ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج سے پہلے یعنی اگر کوئی 20 25 30 35 سال پہلے کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی، کوئی علمی گرہ آپ کو کا سامنا ہوتا، تو اس کے حل کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے سفر کرنے پڑتے۔ ایک کتاب اگر ڈھونڈنی اگر کسی پرانی کسی کتاب کی آپ کو ضرورت ہوتی، تو پھر پتہ نہیں کتنی آپ کو مسافتیں کرنی پڑتی، کیسی مارکیٹوں میں جا کے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا۔ اب تو جس چیز کی بھی ضرورت ہے آپ گوگل کریں، ود ان ٹوئنکلنگ آف این آئی آپ کے سامنے وہ معلومات آپ کے سامنے ہوگی۔ یعنی اتنی جدت کے باوجود بھی ہمیں تو چاہیے تھا کہ جب ہمارا ساری مسافت سمٹ کر ایک ہمارے ہاتھ میں آ گئی، یعنی موبائل کی صورت میں وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب تو ہمارا بے شمار وقت بچ جانا چاہیے تھا، ہماری بے شمار پریشانیاں ختم ہو جانی تھی۔ جو وقت ہم لوگوں کے پاس ملنے کے لیے جاتے تھے، عزیز و اقارب کو خط لکھنے میں یا مسافتیں کرنے میں، ان کا اپنا حسن تھا، خوبصورتی تھی، اس کے باوجود وہ ٹائم ٹیکنگ تھی، یعنی ہماری لائف کا ایک بہت بڑا پورشن ایسے کاموں میں لگ جاتا تھا۔ تو اب تو وہ سارا ٹائم بچ گیا، اب تو صرف ہم نے مقصد جس چیز کی ضرورت ہے، اگر کسی سے بات کرنی ہے تو آپ نے ویڈیو کال پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں، اور متعلقہ جو ہستی ہے اسے دیکھ بھی رہے ہیں، تو ان کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ اتنی ٹائم جو ہے وہ آپ کی بچت ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود ہماری جو پیچیدگی ہے، ہمارا جو ڈلیمہ ہے، وہ حل ہونے کی بجائے آگے سے بھی اس کی قد و قامت میں اضافہ ہو گیا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ ہماری ساری جو اسی شخصیت جو سوسائٹی نے دی ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم وہ ساری زندگی بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم ڈپریس
ہے انگزائٹی اور ڈیجیکشن، آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی امراض آئے روز سننے کو مل رہی ہیں، ایسی امراض جن کا پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ 50-60 سال پہلے مقصد لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان ناموں کی امراض یہاں پہ موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ کو کوئی شوگر کا پیشنٹ ملے گا، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی کارڈیک ایشو کا۔ اچھا، تو اس کے علاوہ جو ورلڈ میں جو ہمارے جو آپ دیکھیں کہ تعلیمی اداروں سے، دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل لوگ ہیں، اور وہ تعلیم کو جب اپنے ذاتی منفعت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیسی کیسی ملٹی نیشنل انہوں نے کمپنیاں بنا لی ان کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ وہ پرانے دور میں ہوتا تھا کہ جب کسی مخالف ملک میں انتشار پھیلانا ہوتا یا کسی مخالف ملک کو قوم کو فتح کرنا ہوتا تو بیماریاں وہاں بھیج دی جاتی تھی۔ کوئی ایسے جرم، ایسی کوئی زہر آلود ادویات ان کی سبزیوں پر، ان کی کھڑی فصلوں پر چھڑک دی جاتی جس سے دوسری قوم بیمار ہو۔ تو اب اسے اتنا موڈیفائی کر دیا گیا ہے کہ وہ نت نئی بیماریاں، جرمز کو ایسے ایوالو کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں بھیج دی جاتی ہیں، پھر اس سے وہ بیماری دیکھتے دیکھتے پیڈیمک کا روپ اختیار کر لیتی ہے، پورے ورلڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم ایک شکار، یہ نئی جو کووڈ ہے اس کا شکار انسانیت چلی آ رہی ہے۔ انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود دیکھیں اس نے نتیجہ کیسا نکالا۔ نتیجہ یہ نکالا کہ اپنی ذاتی اجارہ داری کے لیے چند ایک گروہ ہیں، انہوں نے اپنی مناپلی کے لیے دیکھیں کیسے وہی اب ان کا جو ذہن ہے، ذہن مقصد یہ کہ وہ جو تعلیمات کا دیکھیں کیسا انہوں نے استعمال کیا کہ انہیں ایسے کام کے لیے وقف کر دیا کہ جس سے سن کے انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان ایسے کام کر سکتا ہے۔ ایسے انسان وہ بھی ایسے انسان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، یعنی اعلیٰ درس گاہوں کے پڑھے لکھے ہوں۔ خیر، ایسے لوگوں کا پڑھائی لکھائی کے ساتھ یا دانش کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص فرد تو خیر اور چیزیں، جو شخص اپنی ذات کے مفاد سے آگے نہ دیکھ سکے تو وہ تو دنیا کے کسی بھی خطے میں دانشور تو کیا، وہ تعلیم یافتہ بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسے تو کوئی پڑھا لکھا سمجھنے کے لیے، تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو نیم خواندہ ہے، جاہل ہے، جو مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی جان کو اذیت میں ڈال کر اپنی ذات کے نفع کا سوچے تو وہ انسانیت کے دائرے سے ہی خارج ہے۔ پڑھا لکھا ہونا یا باقی جو اعلیٰ مراتب یا شرف والی باتیں ہیں اس کا تو اس سے کوئی دور کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو خیر، مختصراً یہ کہ جب تک ہم اپنی سوسائٹی کی دی ہوئی شخصیت کے پیچھے سرگرداں رہیں گے تو ایسے ہی ہوگا کہ ہم پوری زندگی گزار کے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا، ہم تو کچھ اور ہستی لے کے یہاں پہ آئے تھے، اپنے اندر کوئی اور راز لے کے آئے تھے، اور جس شخصیت کا کردار ہمیں سونپا گیا وہ تو کچھ اور تھا، اور ہم نے اس ڈرامائی اس دنیا کے اسٹیج پہ دیے جانے والے کردار کو حقیقی سمجھ لیا اور ساری زندگی اسے حقیقی کردار کی طرح، اس کی ضروریات کا، اس کے ترجیحات کا، اس کے ٹارگٹس کا خیال کرتے رہے اور ساری زندگی اسی کے لیے وقف کیے رکھی۔ تو اس اسٹیج پہ جا کے انسان کے پاس یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ہاتھ ملنے کے لیے بھی انسان کے پاس ٹائم باقی نہیں بچتا، بلکہ ایسی ایک حالت پہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ریماں یوں ہی جنم گنوایا، ریماں یوں ہی جنم گنوایا۔ یہ جنم کو گنوانے والی بات ہے کہ آپ کو فطرت نے کچھ اور پیدا کیا اور آپ نے اپنی اس جو پیور جو آپ کی جو ہستی تھی وہ آپ نے اسے چھوڑ کے جو ایک آپ کو وقتی کردار ایک کا ماسک آپ کے چہرے پہ چڑھا دیا گیا، آپ نے اپنے آپ کو ساری زندگی وہی سمجھا اور اسی کردار کی خواہشات کے تعاقب میں ساری زندگی آپ سرگرداں رہے۔ انسان جب تک یہ جو سوسائٹی کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے دیا ہوا یہ شخصیت والا، پرسنالٹی والا کردار ہے، اس سے ماورا ہو کے اپنے اصل کردار کو نہیں جھانکتا، اپنی اصل ہستی کو نہیں دیکھتا، یا اپنی اصل جو ہے، جو اس کی اندر جو فردیت ہے اس کو نہیں دیکھتا، انسان اس دنیا پر کبھی بھی پیسفلنس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ کبھی بھی آئیڈیل سٹیٹ میں نہیں جا سکتا، ایک ایسی سٹیٹ کہ جہاں پہ اسے محسوس ہو کہ اس کی زندگی
ایک پھول کی طرح مسکرا رہی ہے. اس کی زندگی ہر لمحہ اپنی تکمیلیت، اپنی کمپلیشن کے راستے پر گامزن ہے. تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان خود سے آگاہ نہ ہو. اگر انسان خود سے آگاہ نہیں ہوگا تو دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے تعلیم یافتہ بھی اسی کردار میں ہی مقید ہو کر زندگی گزار جائیں گے جو کردار سوسائٹی نے انہیں دیا، اور اسی پہچان کے ساتھ ہی وہ اگلے جہان میں اٹھائے جائیں گے. اور ان سے ان کی اصل کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ تو اپنی اصل سے آگاہ نہیں ہوں گے. وہ دوسرے کردار کے جو گزار کے آئے تھے اسی کے متعلق بات کا جواب دے سکتے ہوں گے. لیکن اس دیار میں ہماری اس زندگی کے یہ جو مصنوعی ہمارا کردار ہے، اس کی کوئی معنویت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل چیز ہمارے اندر کی لائف ہے، ہمارے اندر جو پیور بینگ ہے، اصل بات تو اس کی ہے. اگر ہم اس سے آگاہ ہو سکتے ہیں تو اس دنیا میں بھی پیس آف مائنڈ کے ساتھ ایک امن، سکھ، سکون، علم، آگہی والی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگلے دیار میں بھی ایک بلیسڈ سول کے طور پہ جا سکتے ہیں. تھینک یو.